سورہ انعام کی آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، قرآن سے نصیحت کیجیے کہیں کوئی جان اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے۔ ہمیشہ کوئی جان پکڑی جاتی ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑی جاتی ہے۔ بندے پہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہے۔ بندہ جب بھی شکنجے میں آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے جانے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہے کہیں کو جان اپنے کیے کی وجہ سے پکڑی نہ جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، فرمایا نہ تو ان کے لیے کوئی ولی ہوگا حمایتی اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ جو آیتیں بتوں اور کافروں کے بارے میں اتری تھیں وہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں چسپاں کی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو بتوں کی آیتیں نبیوں کے چسپاں کرتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر بتوں کی جانب اشارہ ہے، ایک آیت کے اندر کافروں کی جانب اشارہ ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ وہاں سے انبیاء اور اولیاء کو مراد لے رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے نہ تو ان کے لیے کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ اب بڑے سارے لوگ یہاں پہ کہتے جی دیکھو قیامت کے دن تو کوئی سفارشی نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہے، تم کہتے ہو بڑے حمایتی بنیں گے۔ اور بھائی یہاں کفار کا ذکر ہے، کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہے، جتنے حمایتی ہوں گے وہ سارے ایمان والوں کے لیے ہوں گے، کوئی سفارشی کفار کے لیے نہیں ہوگا، جتنے سفارشی ہوں گے وہ ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ اس لیے یہ پروٹوکول، یہ عظمت و شان ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، سارا کچھ بھی بدلے کے طور پر دے دیں قیامت کے دن یہ کفار نہیں ان سے لیا جائے گا۔ اب تو پکڑے گئے ہیں، اب تو بدلے کا مطلب ہی کوئی نہیں، سارا کچھ بھی دے دیں کچھ ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے۔ لہم شراب من حمیم، فرمایا ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ مومن اگر جہنم میں گیا بھی اپنے اعمال بد کی وجہ سے تو اس کو دردناک عذاب نہیں ہوگا، ذلت کا عذاب مومن کو نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اگر جہنم میں جائے بھی تو یہ 7 اعضاء جس پہ سجدہ کرتا ہے ان کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ 7 اعضاء، یہ ماتھا ہے سجدے میں لگتا ہے، دونوں ہاتھ ہیں یہ سجدے میں لگتے ہیں، یہ ناک ہے یہ سجدے میں لگتا ہے، دونوں گھٹنے یہ سجدے میں لگتے ہیں، دونوں پاؤں یہ سجدے میں لگتے ہیں۔ یہ 7 اعضاء وہ ہیں جو سجدے میں لگتے ہیں۔ جہنم میں مومن گیا بھی اپنے اعمال بد کی وجہ سے تو یہ 7 اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ مومن کو عذاب ہوگا لیکن ذلت کا عذاب نہیں ہوگا، ذلت کا عذاب صرف کافروں کے لیے ہے۔ اللہ نے یہاں عذاب علیم کا ذکر کیا، ساتھ ہی فرما دیا بما کانوا یکفرون، یہ بدلہ تھا ان کے کفر کا۔ پتہ چلا ذلیل کر دینے والا عذاب کفار کے لیے ہے، مومن ایمان کی وجہ سے ذلت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ آیت کریمہ انتہائی قابل غور ہے۔ ہمارے اسلام نے اور ہمارے دین نے ہمیں کھیل تماشے سے دور کیا ہے۔ اسلام کھیل تماشے کو پسند نہیں کرتا، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اسلام ہمیں کھیل تماشے کا حکم نہیں دیتا۔ خوشی کے موقع پر زیادہ کھیل تماشا کیا جاتا ہے، دیکھ لیں عید کا موقع ہو یا بقرہ عید کا موقع ہو، اسلام نے ہمیں کھیل تماشے کا تو حکم تب بھی نہیں دیا۔ تب اسلام نے ہمیں چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو نماز کا حکم دیا ہے۔ تو نماز اور کھیل تماشا تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس موقع پہ بھی عبادت کا حکم دیا ہے، اسلام نے اس موقع پہ بھی ہمیں اللہ کے حضور جھکنے کا حکم دیا ہے۔ اب خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اسلام نے ہمیں کھیل تماشے سے دور کیا ہے۔ لیکن آج بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر بندہ کھیل تماشے کا شکار نہیں ہے، ہر بندہ کھیل تماشے میں ملوث نہیں ہے۔ ہم بچے کی اگر بات کریں
تو ماں اپنے کام کاج کی گھر سے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہے. وہ بچہ ببارہ بیچارہ چھوٹا سا ہوتا ہے, شاید وہ صحیح معنوں میں چلنا بھی نہ جانتا ہو, اور وہ موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے. ماں اپنے ذاتی معاملات کی خاطر بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے. وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ بچہ کیا سن رہا ہے, اب کیا حالات ہیں. اب بچے سے اگر آگے چلے, جوان جو دانا آدمی ہے وہ سونے سے پہلے سب سے آخر پہ جو کام کرتا ہے وہ موبائل دیکھنے والا کام کرتا ہے. وہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ موبائل دیکھنے والا کام کرتا ہے. وہ اپنا دن کا زیادہ حصہ اپنے موبائل پر کھیل تماشوں میں وقت گزارتا ہے. کبھی کو گیم کھیل لے گا, کبھی فیس بک کا استعمال کرے گا, کبھی یوٹیوب کا استعمال کرے گا, اور لا یعنی استعمال کرے گا, بے مقصد استعمال کرے گا. اور اگر بڑھاپے میں چلے جائیں, اگر کوئی بوڑھا بندہ ہے, افسوس یہ اس کے ہاتھ میں تاش پکڑا دیے گئے ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے, داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں, چلا صحیح معنوں میں جاتا نہیں ہے, اب قبر کے بالکل قریب جا چکا ہے, اب ہاتھوں میں تاش ہیں, وہ تاج پھینک کر, تاج کھیل کر اپنا وقت گزار رہا ہے. کیا وہ کھیل تماشے میں مصروف نہیں ہو گیا؟ ہمیں تو اسلام نے کھیل تماشے سے دور کیا تھا. قرآن تو کہتا ہے کہ تم چھوڑ دو اس کھیل تماشے کو. یہ کھیل تماشے کے لیے تمہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا بچپنا تھا, کچھ دوست آپ کو لے گئے, آپ عبد القادر جیلانی کھیلنے کے لیے چلے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, سامنے ایک بیل جا رہا ہے. اس بیل نے یوں گردن موڑی اور دیکھ کر کہا, عبد القادر جیلانی, اللہ نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. فرماتے ہیں یہ جملے میں نے بیل کی زبان سے سنے تو دنیا سے مزید نفرت ہو گئی. فرمانے لگے پھر میں نے گھر میں آ کے اپنی والدہ سے کہا, والدہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں. پھر والدہ نے کہا, ہاں بیٹا تم جا کے دین پڑھو. تو میں نے کہا, بندے کو اللہ نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. آج ہمارا وقت زیادہ تر بچہ ضد کر کے اپنے والد سے موبائل لے لیتا ہے, لیکن بچہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے, کیا اس کی نگرانی کرنا والد کی ذمہ داری نہیں تھی؟ بچہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے, کیا بڑے بھائی کی ذمہ داری نہیں تھی نگرانی کرنا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ نگران ہے, اور فرمایا تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ اپنی اولاد پہ نگران ہے, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں پہ نگران ہے. اگر وہ نگرانی نہیں کرتا تو قیامت کے دن سوال اس سے بھی ہوگا کہ تو آنکھیں کھول کے زندگی نہیں گزارتا تھا, تجھے نہیں پتا تیرے سامنے گھر میں کیا ہوتا ہے. اس لیے بندے کو سارا پتا ہوتا ہے میرے سامنے کیا ہو رہا ہے, لیکن جان بوجھ کے اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو دیکھنا, اپنے گھروں کے نظام کو دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ نگران ہے. اس نے تو ہمیں کھیل تماشے سے دور کیا تھا. آج دنیاوی معاملات میں ہم مست ہو گئے, اور اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اب دنیا کمانے میں ہر بندہ مصروف ہے, صبح سے شام تک دولت کے لیے جد و جہد ہے, دولت کے لیے محنت کرتا ہے. بیچارہ رات کو جب پلٹتا ہے تھکا اتنا ہوتا ہے, بستر ڈھونڈتا ہے, کھانا بھی شاید نہیں کھاتا, کھانا کھا کے بسترے پہ چلا جاتا ہے, اور پھر صبح اٹھتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے اپنے کاروبار کے لیے. نہ اسے نماز کی فکر ہے, نہ اسے گھر میں اپنے نظام کی فکر ہے, نہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہے. بس اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے اور میں نے کما کے اسے کھلانا ہے. وہ تیری دولت کا کیا بنے گا اگر تیری اولاد بگڑ گئی؟ مجھے بتا 30-35 سال اگر تم نے کما کے اولاد کو کھلایا, وہی بیٹا کل کو تیرا گریبان پکڑ لے, بتا تیری دولت کا کیا بنے گا؟ آج اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دولت صحیح معنوں میں کام آ جائے, اپنی اولاد کی نگرانی کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ جہاں بچے ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے بیرون ملک میں ڈیرا ڈال لیا, اور آپ نے اپنی اولاد کو جب تک والد کی محبت نہ ملے تو اولاد کے اندر والد کا پیار پیدا نہیں ہوتا. آپ پیچھے سے پیسے بیچتے رہے اور بچوں کی ماں آپ کے خلاف ہی بچوں کو کرتی رہی, تو آپ 30 سال بھی لگا کے وہاں سے آگے تو مجھے بتائیں وہ 30 سالہ زندگی جو آپ بچوں سے جدائی میں ان کے مستقبل کے لیے گزار کے آئے, بتائیں وہ کیا آپ کا کریں گے, وہ کیا آپ کی عزت کریں گے, کیا بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے؟ اولاد جب قریب ہوتی ہے محبت حقیقی معنوں میں تبھی پیدا ہوتی ہے. اگر اولاد دور ہو تو باپ کی صحیح معنوں میں محبت اولاد کے اندر پیدا نہیں ہوتی. میرے شیخ کامل اپنے مریدین کو یہ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اولاد جب قریب ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی ماں باپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور اگر بیٹا دور ہے, ماں باپ اپنے کاموں میں ہے, اولاد اپنے معاملات میں ہے,
کما حق ہو، جو محبت بیٹے کو باپ سے کرنی چاہیے وہ بیٹا اپنے باپ سے کما حق ہو محبت نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ وہ قریب رہے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اس کی غلطی پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، اس کی تربیت کرے گا، اسے سمجھائے گا تو پھر دیکھیے بچہ جب پروان چڑھتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے بڑا کچھ لیتا ہے، کوئی غلط باتیں بھی لے لیتا ہے، اس کی کانٹ چھان کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ماں جب کہہ رہی ہوگی تیرا باپ آلے میں اسے بتاؤں گا تو نے یہ غلطی کی ہے، بچہ بھی سوچتا ہے اچھا ماں سے نہیں ڈرنا، ڈرنا تو باپ سے ہے، تو ٹھیک ہے باپ آئے گا تو میں نیک بن جاؤں گا، باپ آ جائے گا تو میں معصوم ہو کے بیٹھ جاؤں گا کہ میں نے تو غلطی کی کوئی نہیں۔ یہ کمزوری پہ مبنی جملے ہیں، اگر بچہ غلطی کرے تو ماں کو فوراً ڈانٹنا چاہیے، ماں کو سمجھانا چاہیے۔ میں تو بچپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، درسگاہ مدرسے کو کہتے ہیں، ماں کی گود کو مدرسہ کہتے ہیں۔ بھائی جس ماں کو پاکی نپاکی حلال و حرام کا نہیں پتا، مجھے بتائیں اس کی گود درسگاہ کیسے بنے گی؟ آج ہم نے بھی اپنی بچیوں کو میٹرک کروانا ضروری سمجھا ہے، ہم نے بھی اپنی بچیوں کو دین پڑھانا ضروری نہیں سمجھا۔ جو بچی دین نہیں پڑھے گی خاک اپنی نسل کی تربیت کرے گی، وہ بچی جس سے اپنے سر کا دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا خاک تیری نسل کی تربیت کرے گی۔ آج اگر عورت دین جانتی ہے تو کما حق ہو اپنی نسل کی تربیت کر سکے گی، اگر وہ دین نہیں جانتی وہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر سکے گی۔ خدا را اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، ہر انسان جو دنیا کے پیچھے دوڑ ہے، دنیا کی مثال سائے جیسی ہے، سایہ کبھی پکڑا گیا ہے؟ بندہ چلے سایہ چلتا ہے، بندہ دوڑے سایہ بھاگتا ہے، بندہ ٹھہر جائے سایہ ٹھہر جاتا ہے، بندہ کبھی سائے کو پکڑ نہیں سکا۔ وہ ٹائم لگانے والوں، دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں، یہ دنیا کبھی پکڑی نہیں جائے گی۔ دنیا سے رخ موڑو، اللہ کی طرف رخ کرو، یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ داتا صاحب دنیا کے پیچھے نہیں دوڑے، آج دنیا پیچھے دوڑ رہی ہے۔ تو اس لیے دانا بندے وہ ہیں کہ جو رزق حلال کما کے اپنے رب کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ آج شیطان نے ہمیں وسوسہ دیا ہوا ہے اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، یہ کس نے کہا ہے اللہ اپنے حق؟ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل قطعی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ رب نے کہا ہو میں نے اپنے حق معاف کر دینے ہیں؟ بھائی وہ مالک ہے، بڑی شان والا ہے، وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی چیز سے پکڑ لے۔ یہ مالک کی اپنی قدرت اور شان اور رضا ہے، اگر معاف کرنا چاہے تو کر لے، یہ تو نہیں کہ اس نے کرنا ہے معاف لازمی کرنا ہے، وہ مالک ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ اگر وہ نہ کرے تو پھر کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اللہ نے جو اپنے حق ہم پہ لازم کیا وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، جو حقوق العباد ہم پہ لازم ہے وہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ سارا وقت ہم نے دنیا کو نہیں دینا، سارا وقت ہم نے دنیا کمانے کو نہیں دینا، دنیا داروں کو نہیں دینا، اپنے دوستوں کو نہیں دینا۔ جو جس کا حق ہے وہ اس کا حق بندہ جب ادا کرتا ہے پھر بندے کو شرمندگی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق دو، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دو۔ یہاں تک فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ ہمارا اسلام تو یہاں تک ہمیں درس دیتا ہے، اس لیے کہ جو کھیل تماشے میں لگ گئے شریعت نے اس سے بھی منع کیا، اور یہاں تک فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، فرمایا چھوڑ دو ان کو جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا، دور رہو ان سے کہ جو دنیا داری کے اندر مست ہو گئے اور دنیا داری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اسلام نے ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اسلام نے ہمیں رب رسول کو راضی کرنے کے لیے بھیجا، اور ساتھ فرمایا بقدر ضرورت کمایا بھی کیا کرو، لیکن کمانے کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ سائیڈ حقوق اللہ والی اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد تو پورے کریں۔ دونوں چیزیں پوری کرنی ضروری ہیں، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی، دونوں پورے کرے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ یہ دونوں کام پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔